شعبان کا مہینہ اللہ کے فضل سے 30 ہے، یعنی 30 ہو گئے۔ اب جو چاند نظر آئے نہ آئے، بہرحال ہم کو روزہ رکھنا ہے کل سے، رمضان کی پہلی شام سے، یعنی شام سے چاند، بہرحال ہم کو روزہ رکھنا ہے کل سے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اللہ کا سب سے پہلے میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہم کو رمضان جیسا مہینہ برکتوں والا، مغفرتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اور ہم رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ شروع ہی میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اور پوری چستی اور پوری پھرتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان کی یہ ساری عبادتیں جو ایک مومن عشق و محبت رکھنے والا کرتا ہے، وہ عبادتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمارے ماں بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اصل میں یہ گناہوں کی جو تپش ہمارے اندر پیدا ہو گئی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہم پر ہوتی ہے، تو گناہوں کی تپش جو ہمارے اندر پیدا ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کہتے ہیں اصل میں پرندہ ریتیلی زمین پر جب پر مارتا ہے تو اس کے پرانے پر جا کر نئے پر آتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر گناہوں کے جو اثرات ہیں یہ ختم ہو کر ایک نیا جوش، نیا ولولہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیکی کرنے کا پیدا فرماتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرا روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم کے بچے بھی یہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، سعادتیں لے کر آیا ہے، اور یہ آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ بصیرت عطا کی ہے، ظاہری آنکھوں کے ساتھ باطنی آنکھ جس کو اللہ تعالیٰ دیا ہے، وہ ان برکتوں، رحمتوں کو محسوس کرتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سال بھر کی جو رحمتیں، برکتیں ہیں وہ ایک دریا کے مانند ہیں، لیکن رمضان کی جو رحمتیں، برکتیں ہیں وہ سمندر کے مانند ہیں۔ اس طرح سے یہ برکتوں کا حساب ان برکتوں سے، رمضان کی برکتوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، رحمتوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کی رحمتیں، برکتیں الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں امت محمدیہ کو گناہوں سے، عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا ہے، معاف ہی کرنے کے لیے اور دوزخ سے بچانے کے لیے، جنت میں داخل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو، امت محمدیہ کو رمضان عطا فرما رہے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر جو بہار رہتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، نمازوں کی، عبادتوں کی اور ذکر و اذکار کی، ایسا لطف، ایسا مزہ دوسرے مہینوں میں نہیں آتا۔ کھل کر آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، جس طرح سے پچھلے رمضانوں میں آپ روزے رکھے تھے، بغیر کسی ڈر اور خوف کے روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ آپ کو انشاءاللہ مدد کرے گا، روزے میں سہولت اور آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ، اور موسم بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ٹھنڈا بھی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات ہے، جس طرح سے پچھلے رمضانوں میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اس رمضان میں بھی ہم ہمارے غریب، غربا اور مسکین، محتاجوں، یتیم و یسیر لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ مستحق لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جو ماں بہنیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں،
وہ روزانہ کا حساب لگائیں. ایک دن کا جو رمضان عید کے موقع پر ہم فطرہ دیتے ہیں، وہ فطرے کے حساب سے ایک دن کا روزے کا فدیہ نکلتا ہے، وہ فدیہ ادا کریں. اور یہ بھی روزے دار جہاں تک ہیں روزے داروں کو دے تو زیادہ بہتر ہے، غیر روزے داروں کو دینے سے بہتر روزے داروں کو دیں. اور جو لوگ ابھی اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں ہیں، اور جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو تلاش کر کے ہم اپنے صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور رمضان میں جہاں تک ہو سکے پاکی صفائی کا بھی زیادہ خیال رکھیں، خود بھی پاک رہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی پاک رکھیں. اور جو لوگ انتظامیہ ہیں، میونسپلٹی ہے، ان کو زیادہ زحمت اور تکلیف میں نہ ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے. اور آنے والے انتظام کرنے والوں کا ساتھ دیں، نالی صاف کریں یا روڈ صاف کریں یا گلی صاف کریں تو آپ بھی ان کا ساتھ دیں. گھر کے سامنے صاف نہ کرو، اور سل وغیرہ جو آپ ڈھانک کر رکھیں نالیوں پر، یہ سراسر ظلم ہے. مومن وہ ہے جو خود تکلیف اٹھا لیتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا. ہماری سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ ہم خود تکلیف اٹھا لیں، دوسروں کے لیے راحت کا سامان کریں اور دوسروں کے لیے ہم آسانی سہولت مہیا کریں. یہ مومن کی سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا کام یہی ہے. ہم خود تکلیف اٹھائیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اور اپنے جہاں تک ہو سکے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں کا، اور دور کے نزدیک کے سب کے لیے ہم ان کا خیال کریں، اور ان کے لیے جہاں تک ہو سکے راحت کا اور ان کی آسانی کا سامان ہم مہیا کرنے کی کوشش کریں. اور صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے میں سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور مہینوں میں بھی آپ سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی. آپ حضرات سے سخی